أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لاسٹ ولاگ میں سورت رحمان کے بارے میں نے چند باتیں، چند حقائق آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی۔ 4 چیزوں کے بارے میں پہلے ذکر آتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن کوئی بندہ بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم نہیں کریں گے۔ تو ایک صحابی بڑی دلیری سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارشاد کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ اور وہ ہم جیسے انسان جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ کے کرم کی بہت زیادہ ہی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی حیثیت کیسی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور ہم جیسے جو ایک کبھی نیکی کبھی کبھار کبھی دل میں آئی تو ایک نیکی کر لی تو اس پہ مطلب کہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرواتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا پھیلتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، نماز پڑھ لی تو ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، 2-4 لوگوں کو اور بھی تلقین کرتے ہیں جی وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے کل نماز پڑھی تھی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے، لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک طوفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ غضبان ہم پڑھ چکے ہیں 2 دفعہ، نہایت غضبناک، حضرت موسیٰ کے لیے لفظ آیا غضبان آصفہ۔ تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے انا جوعان، پیاس سے مر رہا ہے انا عطشان، تو رحمان کے وزن پر بہت مبالغہ ہوتا ہے اور اس میں ایک شان ہوتی ہے۔ یہ تو 4 حقائق ہو گئے جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد ہی بات کرنے کا انداز اور بات کا جو رخ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ ان 4 کے بعد جو قرآن پاک میں آیت در آیت جو ذکر ہوتا ہے، جیسے من نجم و شجر یسجدان، درختوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سورج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، چاند کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی فضیلتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کری ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کری ہیں۔ اور ساتھ میں یہ ارشاد بھی آتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پہ صرف وہ ذکر نہیں ہے کہ خالی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، درِ پردہ یہ بات بھی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب ان کی قدرت سے ہی ہے۔ اتنا اچھا جو ہے ایک سیٹ اپ بنا کے انسان کے لیے انسان کو دینا، یہ اس کی قدرت ہے۔ سورت رحمان میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، مطلب کہ ان سب چیزوں کے درمیان ایک بیلنس کیا ہوا ہے۔ کسی ایک چیز کی مجال نہیں ہے کہ وہ چیز دوسرے سے جا ٹکرائے۔ اگر ہلکا سا بھی ان بیلنس وہ چیزیں ہوں گی، سادہ نظام جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے بیلنس سے ان چیزوں کو ترتیب دیا ہے کہ نہ تو رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے، اور نہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اور نہ سورج جو ہے وہ مشرق سے غروب ہو سکتا ہے۔ مگر ایک دن ایسا ہوگا
جب قیامت قریب آ جائے گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی۔ سورہ رحمان کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں ایک مین فائدہ جو ہے انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، اس کی صحت سے بلونگ کرتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں اور علماء کرام کہتے ہیں سورہ رحمان جو ہے یہ مریضوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو صحت بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو دینی ہے نا۔ سائنسدانوں نے اس کے بارے میں تحقیق کی کہ وہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو شفا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ رحمان کو پانی پہ دم کر کے اگر پئیں تو اس کے جسم پر، جو مریض کے جسم پر یا نارمل جسم پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب اس کے بارے میں تحقیق کی تو انہوں نے ایک نارمل پانی کا مشاہدہ کیا۔ نارمل پانی کے جو کرسٹل بنے تھے ان کی پکچرز، ان کی تصاویر انہوں نے لے کے رکھی۔ تو پانی کا ایک گلاس جو تھا اس کے پاس بیٹھ کے غلط سلط باتیں کی گئیں اور اس کی پکچر لی گئی، تو اس دفعہ جو کرسٹل بنے تھے، جو شکلیں بنی تھیں پانی کے اندر جو موجود اجزاء ہیں ان کی، مطلب کہ اس نے اپنی ماہیت ہی چینج کر لی تھی۔ سائنسدانوں نے یہ مشاہدہ بھی کیا کہ اگر پانی کے قریب رکھ کے اچھی باتیں کی جائیں تو اچھے کرسٹل بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام جو تھے ان کو پڑھ کے اس کے اوپر جب پھونکا گیا تو پانی کے جو کرسٹل تھے وہ انتہائی خوبصورت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو الفاظ ہیں، اگر ان کو پانی کے اوپر پڑھا جائے تو پانی اپنی ماہیت اچھے انداز میں تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ نان مسلم کی ریسرچ ہے، مسلمان کا تو کیا ہی کہنا، اور قرآن مجید تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام۔ جیسے سورہ رحمان کا لفظ آتا ہے میں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بار بار ذکر ہوتا ہے وہ اچھی بات ہی تو ہے۔ ایک اس سے زیادہ خوبصورت چیز اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں عطا کی ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ رحمان کے انسان کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ جس طرح ایک پروف شدہ بات ہے کہ سائنسدانوں نے جو اس کا تجزیہ کیا تھا پانی کے کرسٹلز کا، کہ وہ اپنی ماہیت تبدیل کرتے ہیں، اچھے انداز میں تبدیل ہوتے ہیں، تو انسانی جسم کے اندر بھی 70% پانی ہی ہوتا ہے۔ جب ایک پانی کے کرسٹلز اپنی اچھے انداز میں اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں تو جو انسان کے اندر 70% پانی ہے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ سر ایک بزرگ گزرے ہیں کچھ عرصہ پہلے، وہ سر سورہ رحمان کی تلاوت سننے کا کہتے تھے سر، اور بڑے لوگوں کا سر اس سے علاج ہونے لگ پڑا۔ ابھی بھی سر ان کے فالوورز جو ہیں ان میں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں سر، وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کو آنکھیں بند کر کے سننے کے بعد سامنے پانی جو پڑا سر وہ اللہ کہہ کے سر اس کو آہستہ آہستہ سر پی لیا جاتا ہے۔ قرآن تو پورا ہی سر شفا ہے سر، اللہ کا کلام ہے سر۔ سورہ رحمان میں ایسا کیا اثر ہے سر کہ اس کو سنا جائے تو وہ ایک پوری مکمل میڈیٹیشن کا ایک افیکٹ رکھتا ہے سر؟ وہ جو قاری صاحب کے تلاوت کرنے سے ہوا میں وائبریشنز پھیل رہی ہیں، وہ وائبریشنز براہ راست آپ کے ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ٹھیک سر۔ اس خدا کے اوپر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر کے سورۃ رحمان کو دل سے سنیں اور پانی کے اوپر پھونکیں اور اس پانی کو پئیں، یہ آپ کی صحت کے لیے شفا ہے۔ اور دوسرا، قرآن مجید میں اس سورت کو قرآن مجید کی زینت کہا گیا ہے، قرآن مجید کی آرائش کہا گیا ہے، قرآن مجید کی زیبائش کہا گیا ہے، اور ہر سورت جو ہے اپنے اندر ایک جدا گانا، ایک علیحدہ ہی مقام رکھتی ہے۔ اور سورہ رحمان کا یہ جو مقام ہے، جو تھوڑا بہت میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اوپر ہم انسانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وہ جو دنیا کے اندر ہیں ان کو ہدایت دے، مسلمانوں کو ان کی بخشش فرمائے، جو نان مسلم ہیں ان کو ہدایت دے، وہ مسلمان ہو جائے، اور جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشے۔ آئے ہم مل کے عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی کسی حکم سے انحراف نہ کریں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق عباد کا بھی خیال رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا ویورز، مع السلامہ۔